حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ کرسم خاتون کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت بابا جی رحمۃ اللہ کی والدہ کرسم خاتون، جو کہ ایک بزرگ خاتون تھی، تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ اس وقت حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ وصال پا چکے تھے۔ ایک چور اس نیت سے ان کے گھر میں گھس آیا کہ کچھ چوری کر کے لے جائے۔ اس نے کہیں سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا شریف اور نیک گھرانہ ہے، گھر میں کوئی بڑا مرد موجود نہیں ہے، 4 چھوٹے بچے اور ایک عورت ان حالات میں آسانی سے چوری کر کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چور گھر میں داخل ہوا تو اس وقت گھر والے سو رہے تھے، جبکہ بی بی کرسم خاتون عبادت الہی میں مشغول تھیں۔ یہ دیکھ کر چور چبکا ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ نیک بی بی فارغ ہو کر سو جائے تو وہ اپنا کام کرے، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ نیک بیوی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمتن مشغول ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام رات عبادت الہی میں گزارے گی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی قدم آگے بڑھائے، اگر یہ کمزور عورت مزاحمت بھی کرے گی تو وہ اس پر آسانی سے قابو پائے گا، لیکن ابھی اس کے قدم اٹھے ہی تھے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، وہ اندھا ہو گیا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بہتری کی کوشش کی، اسے کچھ نظر آئے بغیر اس کی تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس صورتحال سے وہ گھبرایا، اس نے سمجھ لیا کہ ضرور اس گھر میں کوئی نیک شخص موجود ہے جس کی برکت سے اس کے گھر کی غیب سے حفاظت کی جا رہی ہے، ورنہ ایسی صورتحال کا سامنا تو اسے کبھی بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں پکار اٹھا، اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ ہے اور بھائی ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے، گھر میں جو کوئی بھی ہے اسے اپنی معبود حقیقی کا واسطہ ہے، وہ میرے لیے دعا کرے، میں اندھا ہو چکا ہوں، میں اس گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا اور اپنی بینائی کھو بیٹھا، میرے لیے دعا کی جائے تاکہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے اور مجھے دکھائی دینے لگے۔ میں ایک بت پرست ہوں اور چوری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوں، مگر اب میں توبہ کرتا ہوں، کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کے والدہ محترمہ کی چور کی آواز سنی تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ آنکھوں میں اس لیے آنسو آ گئے کہ پروردگار عالم نے خود اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ ایک چور چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تو اپنی بینائی سے محروم ہو گیا۔ کرسم خاتون نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، پروردگار عالم نے اس کے گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کیا ہے۔ پھر اسی چور شخص کی گریبانداری سن کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ، اس نے برائی سے توبہ کر لی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی جائے۔ پروردگار عالم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس شخص کی آنکھوں کی بینائی اس کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ ایک نیک دل اور نیک سیرت خاتون کو اپنے سامنے دیکھ کر نگاہیں نیچے کی ہیبت سے کانپ رہا تھا، معافی کا طلبگار ہوا اور اپنے پیشے پر ملامت کا اظہار کیا، شرمندگی کے ساتھ چلا گیا۔ رات کے پچھلے پہر پیش آنے والے اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ چشم فلک یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں آنے والے شخص کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس کے ذہن و قلب میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس واقعے سے وہ بہت متاثر ہو چکا تھا، اس لیے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا مضبوط اور موسم ارادہ کیا تھا کہ جب میں
جس پر قائم رہ کر وہ فخر محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے اجالے میں وہ اپنے سر پر دہی کا مٹکا اٹھائے ہوئے اپنے گھر والوں کے سامنے بی بی کرسم خاتون کے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس سے اس طرح صبح صبح آنے کی مقصد پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں رات کو اس گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک بزرگ عورت عبادت الہی میں مشغول تھی۔ اس کی ہیبت سے میں اندھا ہو گیا اور اس کی دعا سے میری بینائی مجھے دوبارہ مل گئی۔ اسی وقت توبہ کر لی تھی اور اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ مسلمان ہو جاؤں۔ میرا پورا گھرانہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے ساتھ آیا ہے۔ بی بی کرسم خاتون نے ان سب کو کلمہ اسلام پڑھا کر دارا اسلام میں داخل کیا اور اس شخص کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس شخص کے اسلامی نام کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا حالات زندگی کیا ہوا، یہ ہم بیان کریں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔